أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، وعلى صحبهم المنتجبين المتقين المخلصين المخلصين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ ملک کی 12ویں آیت ہماری تعلیمی اور تربیتی ضرورت کی تکمیل کر رہی ہے، اور ہم مکتب حسینی میں، مدرسہ حسینی میں، تربیت گاہ حسینی میں بیٹھ کر اپنے وجود کی تعمیر کی کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ 3 شبوں میں کچھ باتیں مقدمے کے طور پہ عرض کی گئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 مجلسیں بھی مقدمات ہی میں گزر جائیں گی. اصل مطالب پھر بھی رہ جائیں گے، لیکن یہ مقدمات ضروری ہیں. جب تک سیڑھی صحیح طور پر آپ طے نہ کریں، اس وقت تک آپ چھت پہ تو نہیں پہنچ سکتے. تو وہ سلم، عربی میں سیڑھی کو سلم بھی کہتے ہیں، اور عربی میں سیڑھی کو معراج بھی کہتے ہیں. معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں. تو جب تک یہ طے نہ کر لیں، اس وقت تک عرش وجود تک نہیں پہنچ سکتے. اب تک جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اس کا خلاصہ 1-2 جملوں میں یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو یہ وجود بخشا ہے، اس وجود میں بہت سی چیزیں ظاہری ان آنکھوں سے نظر آنے والی عطا فرمائی ہیں، اور بہت سی چیزیں وہ ہیں جو ہماری شخصیت میں، ہماری ذات میں ہیں، مگر وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی، مگر وہ وجود رکھتی ہیں. جو چیزیں نظر آتی ہیں ان آنکھوں سے، وہ بھی ایسی ہیں کہ ایک منزل پر آ کر ان کے بھی کچھ اجزاء ایسے ہیں جو قابل رؤیت نہیں رہ جاتے. ہمارے یہ اعضاء کے جو تنہا سیلز ہیں، ایک واحد، وہ آج تک کسی سائنٹسٹ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اسی جسم مادی کا. اچھا، ایٹم کے اندر سب ایٹمک پارٹیکلز،
یہ جو مادی دنیا ہے، الیکٹرانز، اب یہ جو تازہ ترین تھیوریز آئی ہیں، کوانٹم تھیوری اور اسٹرنگ تھیوری اور مختلف تھیوریز آئی ہیں، یہ یہاں تک پہنچ گئی ہے بات کہ ہم الیکٹران کو تو نہیں دیکھ پاتے، بس اس کی موومنٹ کا احساس ہو جاتا ہے کہ کہاں سے گزرا ہے۔ جب آپ اپنی ان آنکھوں سے مادی ذرات نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کا انکار نہیں کر سکتے، تو پھر اس مادے کے خالق کو نہ دیکھنے کی بنا پر کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ بھئی مادہ ہے موجود، کوئی سائنسداں انکار کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ جب مادہ دیکھا ہے آپ نے، ہاں نظر آ رہا ہے، یہ سب مادہ ہی مادہ تو ہے، زمین، پہاڑ، سمندر، درخت، انسان، حیوان، سب مادی پیکر تو نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اسی مادی پیکروں کی تحقیق میں آپ خوردبین کا استعمال کر کے ان کے سب سے چھوٹے جز تک پہنچنے کی کوشش کیجئے، تو وہاں آ کے ہوگا کہ بھائی اب اس سے آگے ہم دیکھ نہیں سکتے، اس سے آگے دیکھ نہیں سکتے مگر انکار نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے مگر انکار پھر بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں انکار کر سکتے؟ اس لیے کہ اس کی حرکت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو عقل انسانی پہنچی وہیں پر کہ اگر آثار نظر آ رہے ہیں تو آثار سے مؤثر کا اقرار کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ پوری کائنات بھی تو کسی کے وجود کے آثار میں ہے، اس کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ جملہ زبان پر آ گیا تو میں نے عرض کر دیا، اس لیے کہ آج کل الا ماشاء اللہ پوری دنیا میں ایک یلغار ہے الحاد کی، یعنی ملحد بنانے کی تحریک چل رہی ہے۔ مسلمان اور مسیحی یہ دونوں مذاہب میں تحریکیں تبلیغ کی تھیں اور ہیں اب بھی۔ مسیحیت بھی تبلیغ میں بلیو کرتی ہے، پریچرز ہیں، پریسٹ ہیں، ان کے علماء ہیں، ان کے پادری ہیں، ان کی مشنریز ہیں، وہ تبلیغ کرتے ہیں مذہب کی، قربتاً اللہ کہ انسان کو نجات کے قابل بنا دیں۔ مسلمان بھی تبلیغ کرتے ہیں، توحید کی تبلیغ۔ اب ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے، اس سے بھی زیادہ ایگریسو انداز میں الحاد کی تبلیغ ہو رہی ہے کہ جناب خدا نہیں ہے، اور اس میں دنیا کے بڑے بڑے اکیڈمیشنز، بڑے بڑے پروفیسرز وہ ماشاءاللہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ تحریک زور و شور سے چل رہی ہے، دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے ہمارے ممبروں سے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توحید حق صمدی پر گفتگو کریں۔ اس لیے کہ اگر توحید ہی نہیں سالم رہ جائے گی تو پھر نبوت کہاں باقی رہے گی، اور جب نبوت نہیں رہے گی تو پھر ولایت کہاں باقی رہے گی۔ اصل الاصول توحید حق صمدی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ توحید کے مباحث اور مسائل پر گفتگو کی ضرورت ہے۔ نبوت پہ بھی گفتگو ہو، ولایت پہ بھی گفتگو ہو، اور یہ گفتگویں تو سب ایک دوسرے سے اس طرح متحد ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ آپ توحید پہ گفتگو شروع کریں اور ولایت تک نہ پہنچے، اور ممکن نہیں ہے کہ آپ ولایت پہ گفتگو شروع کریں اور توحید تک نہ پہنچے۔ بہرحال اب یہ اس ضمن میں یہ جملے میری زبان پر آ رہے ہیں کہ کل گفتگو اس مرحلے میں پہنچی تھی کہ یہ جو خشیت کا رشتہ ہے ہم سے
اور خدا کے درمیان، ہمارے اور خدا کے درمیان خوف کا، خشیت کا، تقوی کا جو رشتہ ہے، یہ رشتہ بغیر آگہی کے اور بغیر علم کے نہیں ہونا چاہیے۔ علم اور معرفت شرط ہے، اور دونوں چیزوں میں شرط ہے علم اور معرفت۔ ڈریں تو علم کے ساتھ، اور محبت کریں تو علم کے ساتھ۔ کسی چیز سے خوف کھائیں تو معرفت کے ساتھ، اور کسی چیز کو چاہیں تو معرفت کے ساتھ۔ تو معرفت اور علم کا قدم ہمیشہ درمیان میں رہے گا ناگزیر طور پر، اگر ہمیں انسانی زندگی بسر کرنی ہے، حیوانی زندگی کی بات نہیں ہے۔ اگر ہمیں بحیثیت انسان بھی اپنی عزت آبرو اس کائنات میں سنبھال کے رکھنی ہے تو معرفت حاصل کرنی ہوگی، علم حاصل کرنا ہوگا۔ اگر بحیثیت انسان سے ذرا اور اوپر بڑھے اور بحیثیت مسلم اور بحیثیت مومن اپنی شناخت قائم کرنے کی فکر ہوئی، تب بھی علم اور معرفت کا قدم درمیان میں رہے گا۔ اچھا، یہ جب علم و معرفت کا قدم درمیان میں آتا ہے نا، تو یہ ایک حکیمانہ اصول ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ، یہ ایک فلسفیانہ اساس، بنیاد، پرنسپل ایک، یہ یاد رکھیے گا کیا؟ کہ علم میں جمود نہیں پیدا پایا جاتا۔ العلم یأبی الجمود، علم میں کبھی جمود نہیں ہوتا، یعنی علم ٹھہرتا نہیں ہے کبھی ایک سطح پر، علم میں مسلسل ترقی ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے نور کی کرنیں، اگر ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ آئے تو ان کا سفر کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ روشنی کی کرنیں جو ہیں یہ کہیں نہیں رکتی، ایک بار اگر روشنی کی کرن نے سفر شروع کر دیا تو پھر الی ما لا نہایہ، وہ سفر اس کا جاری رہے گا۔ بالکل اسی لیے اور اسی طرح سے علم کا سفر اگر شروع ہو گیا تو پھر رکے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم خود نور ہے۔ مشہور حدیث ہے، کئی مرتبہ میں خود ممبروں سے پڑھ چکا ہوں، اور حدیث نبوی ہے، اور زبان ولایت نے بھی بار بار اس حدیث کو دہرایا ہے کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم تو ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اچھا، یہ حدیث سنانے کا مطلب بھی کیا ہے؟ تمام کوششیں کریں تحصیل علم کی، استاد، مکتب، مدرسہ، دفتر، کتاب، قلم، ساری کوششیں کریں، مگر ان کوششوں پر اور ان ظاہری وسائل پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے دست دعا بلند کر کے علم اور معرفت طلب کریں، بغیر اس کے وہ مخصوص معرفت عطا نہیں ہوگی کہ جو آپ کے لیے طرہ امتیاز ہے، آپ کے لیے جو باعث شرف اور باعث ناز ہے، وہ ویژن، وہ بصیرت، وہ روشن ضمیری، وہ چیز بغیر عنایت الہیہ کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کتابوں کے پڑھنے سے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ باتیں تو اکثر آپ ہم سے سنتے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ علم اگر آپ نے حاصل کرنا شروع کیا، معرفت حاصل کرنا شروع کی، سفر شروع ہو گیا ایک مرتبہ، تو یہ کہیں ٹھہرے گا نہیں، اور جب ٹھہرے گا نہیں تو کہاں کہاں کن کن علاقوں کو ہستی کے روشن کرے گا۔ بھئی سائنس کی دنیا تو دیکھ ہی رہے ہیں نا آپ، سائنس شروع ہوئی تھی، ابتدا میں کیا تھی؟ نیچرل سائنس کی کل پونجی کیا تھی؟ ایک اتنی پتلی سی کتاب میں ارسطو نے جو کچھ لکھا تھا وہی پڑھتے تھے لوگ۔ اس کے بعد جب پڑھنا شروع کیا غور سے اور ریسرچ شروع ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ پہلے کیا کہا گیا تھا؟ یہ عالم عناصر اربعہ سے بنا ہے، 4 عناصر سے، پانی، مٹی، ہوا اور آگ۔
ارسطو کی عزت ابھی تک سائنس کی دنیا میں ہے اور فلسفی کی دنیا میں بھی ہے. یہ نہیں کہ اس کا نظریہ باطل ہو گیا تو اس کی اہمیت ختم ہو گئی. اس دور میں اس نے جو نظریہ پیش کیا تھا اس کی اپنی تاریخی عظمت بھی ہے, علمی اہمیت بھی ہے, چونکہ وہ ایک سنگ بنیاد ہے. لیکن جب سفر شروع ہوا, توجہ ہے آپ حضرات کی, جب سفر شروع ہوا تو وہ جو 4 عناصر تھے ہر ایک عنصر میں بہت سے عنصر نظر آنے لگے. جسے وہ ایک عنصر بسیط سمجھ رہا تھا, مٹی, اب معلوم ہے یہ مٹی ایک ایلیمنٹ تھوڑی ہے, اس مٹی میں نہ جانے کتنے ایلیمنٹس ہیں. یہ پانی معلوم ہے کہ یہ ایک بسیط ایلیمنٹ نہیں ہے, یہ تو کمپاؤنڈ ہے, یہ تو مرکب ہے. یہ آگ, اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہوا, یہ ایک بسیط عنصر نہیں ہے. تو جب علم کا سفر شروع ہوا تو ایک ایک چیز کا جگر چاک کر کر کے اس کے اندر کی حقیقتیں آپ نے دیکھنی شروع کی اور دنیا کو دکھانی شروع کی. یہی سفر اگر جاری رہا اور یہی سفر ذہن انسانی میں جاری رہتا ہے تو پھر بہت سے, میں عرض کر رہا ہوں, بہت سے علاقے عالم ہستی کے, بہت سے علاقے ملک کے وجود کے روشن کرنے کی کوشش ہوتی ہے. یہ ملک وجود بہت بڑا ہے, بہت تہدار. سارے سائنسداں مل کے یہ تو دعویٰ کر نہیں سکتے کہ ہم پاکستان ملک, پاکستان کے ذرے ذرے کا علم ہمیں حاصل ہو گیا. کر سکتے؟ معقول ہے یہ بات؟ کیا پتہ آج تک آپ کو معلوم نہیں کہ کل کہاں کس جگہ سے آپ کو کوئی نیا ذخیرہ مل جائے. زیر زمین ذخائر. اچھا, اس کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں, یاد رکھیے گا. ایک ممکن ہے کہ ذخیرہ پہلے سے موجود ہو اور آپ کی نظر نہ گئی ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہیں, آج ذخیرہ نہیں ہے مگر وہ خالق موجود ہے نا جو کن فیکون کہہ کے نئی چیزیں تخلیق کر سکتا ہے. کل اگر اس اللہ نے طے کر لیا کہ پاکستان کو ہمیں ایک نئی دولت دینی ہے تو کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے مسلسل مطالعہ بھی ضروری ہے اور مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب بھی ہو, آج ہو, کل ہو, پرسوں ہو, مستقبل میں ہو, کبھی بھی کسی ایک چھوٹے سے ملک کے لیے بھی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اس کے ذرے ذرے سے اور طبقات ارض میں نیچے جو کچھ ہے سب سے واقف ہیں. جب آپ چھوٹے سے ملک کے بارے میں پوری معلومات کا دعویٰ نہیں کر سکتے تو جسے میں کہہ رہا ہوں ملک وجود, عالم ہستی, یعنی ذات باری تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کتنا عظیم ہے, کتنا غزیر ہے, کتنا عمیق ہے, کتنا رفیع ہے, کتنا تہدار ہے, اس کا سارا علم حاصل ہو گیا. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. انسان اپنے تجربوں کی بنیاد پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, لیکن اگر خدا کسی کو علم عطا کر دے تو اس کا دعویٰ اس لیے رد نہیں کیا جا سکتا اور اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس نے علم عطا کیا ہے جس نے عالم وجود کو وجود بخشا ہے. اگر وہ علم عطا کر دے, اور جسے وہ علم عطا کر دے, اس کے علاوہ کسی میں یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ جو کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. مجھ سے پوچھو, ادھر ادھر کیا پھٹک رہے ہو؟ اب دیکھیے یہ جملہ, یہ جو تمہید میں نے قائم کی کہ اس ملک ہستی کے تمام, ملک ہستی, ملک وجود, اس کے تمام طبقات, اس کی تمام پرتیں, اس کی تمام سطحیں, اسے روشن کرنے کے لیے ہمارا دل, ہمارا ذہن بے چین رہتا ہے ضرور. جب علم کا سفر شروع ہوا تو ہوا, اسے رکنے نہ دیجیے گا. یہی ذہن یہ پوچھتا ہے کہ جناب
اس وقت تو ہم اس روئے زمین پر ہیں اور سانس لے رہے ہیں اور یہ ہماری زندگی ہے. جب مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ سوال صرف مذہبی لوگ مذہبی ذہن کے تحت تھوڑی کرتے ہیں. یہ سوال ذہن انسانی میں آنے والا ایک فطری سوال ہے. اس سوال سے روگردانی نہیں کی جا سکتی، اور بطور خاص یہ انسان کی خصوصیتوں میں سے ہے. انسان کی جو دیکھیے واقعاً حیوانوں کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم مر جائیں گے یا مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ خصوصیت انسان کی ہے. وہ موت کے اندیشے میں گھلتا بھی رہتا ہے، اپنی موت کو ہر طرح سے ٹالنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور اسے فکر ہوتی ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. چنانچہ اسی لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں. اچھا، جیسے جیسے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، خدا کی قسم ویسے ویسے اللہ کی محبت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اللہ کا وہ صحت مند خوف بھی کہ کہیں اللہ کے حق کو ہم پامال تو نہیں کر رہے ہیں. وہ خوف جو انسان کے نفس کی تعمیر کے لیے ضروری ہے. وہ منفی خوف کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ خوف جو انسان کے نفس کی تعمیر کے لیے ضروری ہے. اگر یہی علم ہو، یقین حاصل ہو جائے کہ نہیں بس یہی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو خوف بھی کم ہوگا. لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ نہیں اس کے بعد بھی زندگی ہے، اس کے بعد بھی عالم ہے، اس کے بعد بھی سلسلہ وجود کا قائم رہے گا، پھر خوف بھی بڑھ جائے گا. اور انسان جب تک اسے یہ فکر ہوگی کہ ہماری بقا ہے تو اپنی بقا کے لیے ہی صحیح وہ ان تمام وسائل سے محبت کرنے پہ مجبور ہوگا جو اس کی بقا میں مددگار ہو سکتے ہیں. باقی رہنا ہے تو جو عناصر، جو اسباب انسان کو باقی رکھنے والے ہیں ان کی محبت تو ہوگی، ان کی معرفت بھی حاصل کرنے کی فکر ہوگی، جستجو ہوگی. کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے مستقبل کو، ہمارے فیوچر کو روشن کر سکتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اس عنوان کی طرف میں اس لیے بھی آیا کہ خاص طور پر بار بار مجھ سے کہا گیا کہ برزخ کے مسئلے پہ گفتگو کیجیے، اور شاید میں نے برزخ کے مسئلے پہ ابھی تک تفصیل سے کہیں گفتگو کی بھی نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے اہم، غیر اہم نہیں ہے، بہت اہم ہے. لیکن آج اور کل 2 دن رہ گئے ہیں یہاں پر، تو شاید ان 2 دنوں میں پوری بحث ہو بھی نہ پائے. میں فشردہ عرض کر دوں. ایک بات تو یہ پہلے ہی نوٹ کر لیجئے تاکہ بہت زیادہ گھبراہٹ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، مایوسی نہ چھا جائے، کہ اگر آپ نے اس دنیا میں، یہ محدود دنیا، یہ 4 دن کی دنیا، یہ 4 دن اس دنیا کے اگر صحیح معنی میں اللہ کا لحاظ رکھتے ہوئے گزار لیے تو پھر وہ جو برزخ ہے اور آخرت ہے اور جنت ہے، وہ جہاں تک ابد الآباد تک زندگی ہے نا، سمجھیے اس کا بیمہ ہو گیا، اس کا انشورنس ہو گیا. آپ بے خوف ہو جائیے. تو اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سامنے زندگی ہے نا، اسے بسر کرنے کا سلیقہ آ جائے اور اتنا منصفانہ ہو کہ انسان حقیقت پسند ہو، توہم پرست نہ ہو. بہت سے لوگ مذہب کے نام پر عوام الناس کو توہم پرست بنا دیتے ہیں. اسلام و قرآن کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان کو توہم پرستی سے بچاتا ہے. حقیقت پرست بنیے، زمیں کو زمیں اور فلک کو فلک. سمجھ لے
تو انسان ہے رشک ملک۔ حقیقت پسندی ہونی چاہیے، زمین کو آسمان نہ کہیے، آسمان کو زمین نہ کہیے، سمجھ گئے آپ؟ یہ ایک مضمون، یعنی ہر شے جو جتنی ہے اسے اتنی ہی کہیے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اگر یہ روش ہماری فکر کی ہو گئی، عموماً مبالغیں قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اور آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو غلو نہ کرو، غلو نہ کرو۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نہ کہو۔ میں نبی ہوں، نبی کہو۔ میں رسول ہوں، رسول کہو۔ میں معبود نہیں ہوں، مجھے معبود نہ کہو۔ میں رب نہیں ہوں، مجھے رب نہ کہو۔ اور جب رسول اللہ کا یہ مرتبہ ہے تو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن کا یہ ارشاد موجود ہے کہ انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مراتب بہت زیادہ ہیں، عقل بشری میں نہیں آ سکتے، مگر ان تمام کمالات اور فضائل اور مناقب اور اوصاف اور نعوت کے ساتھ آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں، وہ مربوب ہیں، رب نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو علی رب کہنے کی روش قائم ہو گئی ہے نا، علی اللہ، علی رب، نہ علی اللہ ہیں نہ علی رب ہیں۔ ہاں ایک چیز صحیح ہے، علی مولا ہیں، علی حق ہیں، علی حق ہیں اور علی مولا ہیں۔ یہ دو اسماء ایسے ہیں کہ اللہ کا نام بھی حق ہے اور علی کا نام بھی حق ہے، اور اللہ کا نام بھی مولا ہے اور علی کا نام بھی مولا ہے۔ اب اگر اس میں اشتراک خود اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے تو علی سے یہ اعزاز کوئی چھین نہیں سکتا، اور چھینے گا تو پھر اپنی عاقبت خراب کر لے۔ بہرحال الحدیث ذو شجون، بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے۔ میں تو عرض صرف یہ کر رہا تھا کہ جب انسان حقیقت پسندی کے ساتھ گفتگو کرے، جو چیز جیسی ہے اس کو ویسی ہی سمجھیے، یہ علم کا تقاضا ہے۔ تو یہ دنیا آپ کے سامنے ہے۔ کل مولا آقا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، یاد ہوگی انشاءاللہ حدیث۔ آقا نے کیا فرمایا تھا؟ من عرف اللہ احبہ، جو اللہ کی معرفت پیدا کر لیتا ہے وہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ومن عرف الدنیا زہد فیہا، اور جو دنیا کی معرفت پیدا کر لیتا ہے، دنیا کو پہچان لیتا ہے، وہ دنیا کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ اب یہ آپ حضرات کو ثبوت دینا ہے کہ آپ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں یا نہیں، وہ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اور یہ بھی بتانا ہوگا آپ کو اپنے عمل سے کہ آپ دنیا کی معرفت رکھتے ہیں یا نہیں، دنیا کو پہچانتے ہیں یا نہیں۔ اور وہ کس چیز سے ظاہر ہوگا؟ وہ اس سے ظاہر ہوگا کہ آپ دنیا کی طرف کیسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک بس حدیث اور پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں اور مسئلہ برزخ تھوڑی سی بات اس پہ ہو جائے، تفصیل سے تو نہیں ہو سکے گی۔ دنیا سے محبت تو ہے ہر ایک کو، کچھ نہ کچھ، تھوڑی بہت۔ اب ایسا ہی ہر واعظ آئے اور کہتا رہے دنیا سے محبت نہ کرو، محبت نہ کرو، پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ ہے محبت، سب کو دلچسپی ہے۔ یہ دلچسپی کیسی ہونی چاہیے؟ کتنی پاکیزہ ہونی چاہیے؟
یہ ہے تربیت کا ایشو. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام المتقین، متقین کے امام، قائد الغر المحجلین، روشن جبینوں کے قائد، زاہد، زہد میں بے مثال، خود دنیا کی مذمت اٹھتے بیٹھتے کرتے رہتے تھے، اور اعلان فرما دیا تھا کہ ہم نے دنیا کو طلاق دے دی ہے. 3 طلاقیں دی ہیں جس کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے. رجوع ممکن تو ہے 3 طلاق کے بعد بھی اگر کوئی حلالہ آ جائے بیچ میں، لیکن جسے علی نے طلاق دی ہو اس کے لیے کون حلالہ مل سکتا ہے؟ ایسا کون مرد پیدا ہو گیا؟ ایسا کون مرد پیدا ہو گیا؟ ممکن نہیں ہے. اچھا، وہی امیر المومنین جنہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دیں، ان سے ایک صاحب نے جا کے کسی کی شکایت کی، مولا یہ دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں. دیکھیے جواب کیا دیا، کہا ویحک الدنیا کالام للرجل ولا یلام الرجل علی حب امہ. ارے یہ دنیا تو انسان کے لیے ماں کی مانند ہے، اور کوئی اپنی ماں سے محبت کرے تو اس کو ملامت کی جاتی ہے، اس کی سرزنش کی جا سکتی ہے. زاویہ دیکھا آپ نے؟ ماں انسان کے لیے، دنیا انسان کے لیے ماں کی مانند ہے، اور ماں سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود امیر المؤمنین جن کا لقب ہے ابو تراب. ہمارے بابا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی منزلت انسان کے لیے ماں کی سی ہے، اور اگر کوئی اپنی ماں سے محبت کرے تو اسے ملامت نہیں کی جاتی. جواز بھی فراہم کر دیا، لیکن اس تشبیہ میں، اس تمثیل میں، اس مثال میں یہ بات بھی بتا دی کہ دنیا کو دیکھو تو کس نظر سے دیکھو. دنیا سے محبت کرو تو کیسی پاکیزہ محبت ہونی چاہیے. ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ کتنی پاکیزہ، منزہ، پاک اور مقدس. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بہت تیزی سے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک میں اصل موضوع تک پہنچا نہیں ہوں. یہ دنیا جب آپ اس پہ غور فرمائیں گے تو اس کے بعد یہ سوال ذہن میں آئے گا کہ بھئی اس دنیا کے بعد کیا ہے؟ برزخ. اب میں عرض کروں مختصراً، ہے مشکل سبجیکٹ، مگر برزخ، ایک تو لفظ برزخ کیا ہے؟ برزخ کہتے ہیں درمیان کی چیز. برزخ یعنی اس کے اور معانی میں سے ایک معنی ہے درمیان کی چیز. جب انسان کا دم ٹوٹتا ہے، یہاں موت واقع ہوئی، اور جب قیامت کبریٰ برپا ہوگی، وہ بڑی قیامت جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا، اور نیکوکاروں کو نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا، اور برے کام کرنے والوں کو ان کی سزائیں دی جائیں گی، جنت و جہنم کی تقسیم ہوگی. یہ بیچ کا جو عرصہ ہے یہ کیا ہے؟ برزخ. اب اس میں کیا کیا ہوگا؟ سب سے سنگین بات جو ہے، جو آپ کے دل پر اور دماغ پر بوجھ بنے گی، وہ یہ ہے. اس دنیا کی خصوصیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ ہر 24 گھنٹے میں 10-12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 4 گھنٹے سو بھی لیتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس دنیا میں آپ سوتے بھی ہیں اور جاگتے بھی ہیں. موت کے بعد جو برزخ ہے اس میں نیند نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ مجاز ہے جو کہتے ہیں کہ موت کی نیند سو گئے. موت اصلا نیند کا نام نہیں ہے، موت زندگی کی غفلت سے نجات کا نام ہے. زندگی کے نشے میں سرشار ہیں،
آخرت سے غافل ہیں، وہ موت آ کے اس غفلت کو دور کر دیتی ہے، اور اس دنیا کی طرف سے پھر توجہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. پوری توجہ کہاں ہے؟ آخرت کی طرف. تو یہ جو ہم اور آپ سوتے ہیں روزانہ، استراحت کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، برزخ کی زندگی میں نیند نام کی چیز نہیں ہے، سونا نہیں ہے. اب آپ جاگ ہی رہے ہیں مسلسل. اب سمجھ گئے آپ؟ ابھی ایک ہی چیز بتائی ہے، لیکن کتنی سنگین ہے یہ، کتنی سنگین ہے. مسلسل بیداری. تو اس بیداری کے لیے کوئی مشغلہ ایسا تو ہونا چاہیے کہ خود بیداری ہی عذاب نہ بن جائے. یہ بات تو روشن ہے نا. کسی کو سونے کی اجازت نہ ہو، جاگتا رہے، تو جاگنے کے لیے کوئی نہ کوئی شغل کر لیتا ہے. بھئی کوئی کتاب اٹھا لی، مطالعہ کر رہے ہیں. کوئی جناب والا آپ نے ٹیلی ویژن کھول دیا، اس پہ نیوز دیکھ رہے ہیں. ہم تو نیوز ہی تک ہیں، آپ حضرات کچھ اور بھی دیکھ سکتے ہیں. کھیل دیکھ رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں. کسی صورت سے جس کا جو ذوق ہو اپنے ذوق کے مطابق. کوئی شاعر ہے، قلم کاغذ لے کے بیٹھ گیا، شعر نازل ہو رہے ہیں، شعر کہہ رہا ہے. کوئی اور کریٹیویٹی کرنا چاہتا ہے، قلم کاغذ لے کے بیٹھ گیا، معلوم افسانے لکھ رہا ہے، ناول لکھ رہا ہے، کتاب لکھ رہا ہے. کوئی شغل ہے جاگنے کے لیے. اب وہاں جو مسلسل بیداری ہے، اس کے لیے ابھی سے ذوق کی تربیت ہونی چاہیے کہ ہم وہاں ہوں گے تو کیا کریں گے، کیسے گزرے گا وقت، اور کتنا طویل وقت ہے. موت سے لے کر قیامت تک. خدا کی قسم، عزاداران حسینی آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم یہ مجلسی ذوق آپ کو وہاں بھی مدد کرے گا. ذکر خدا، ذکر محمد، ذکر علی، ذکر حسین کرنے کا اگر ذوق ہے تو وہ بیداری اسی شغل میں گزر جائے گی. ذکر خدا. اس لیے ہے یہ جو اٹھتے بیٹھتے علماء، صوفیاء، عرفاء، فقہاء کہتے ہیں ذکر خدا. ذکر خدا سے غافل نہ ہونا، ذکر خدا سے غافل نہ ہونا. یہ دل اور یہ زبان دونوں ذکر خدا سے مانوس رہے. کچھ نہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. یہ دو الفاظ کیا مشکل ہیں؟ جوانوں، بچوں، خواتین، مائیں، بہنیں، سب یہ دو لفظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. یا صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد. اگر یہی دو ذکر آپ مانوس ہو گئے اس سے، تو خدا کی قسم یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی برزخ کی زندگی ایسی روشن، تابناک، مطمئن ہوگی کہ فرشتے بھی رشک کریں گے. میں یہ سب تذکرے صرف ڈرانے کے لیے نہیں کرتا ہوں، لیکن ہاں معلوم ہونا چاہیے مسئلہ، سنگینی کا علم ہونا چاہیے. برزخ ہے، اور برزخ میں کہیں ایک تو قبر کا عالم بھی معلوم ہے، نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا. بچپن سے یہ ربائی پڑھی ہے نا. قبر کا عالم معلوم ہے، اور برزخ کا عالم. کوئی نیند نہیں، کوئی استراحت نہیں، کوئی خواب نہیں، کوئی ریسٹ نہیں. بیداری ہی بیداری ہے. یہ جو بیداری ہے اگر معمور رہے ذکر خدا سے، معمور رہے ذکر مصطفیٰ سے، معمور رہے ذکر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. چیزیں تو بہت ہیں مگر وقت گزر گیا. میری گھڑی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے شاید نہیں. بہرحال اب ایک دو باتیں اور عرض کر دوں. بات یہاں تک آ گئی ہے تو باقی باتیں انشاءاللہ کل گزارش کر سکوں گا تو کروں گا. یہ چیز یقینی ہے. اچھا اب یہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا. اب اگر بالکل ایکیڈمک انداز میں گفتگو ہوتی نا اور میرے پاس اور چند روز ہوتے
تو میں عرض کرتا کہ یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی دلیل کیا ہے، سائنٹیفک دلیل کیا ہے، فلسفیکل ایویڈنس کیا ہے، قرآنی دلیل کیا ہے، حدیثی دلیل کیا ہے. یہ سب سوالات ہیں نا، یہ سب آپ کو حق ہے کہ سوال کریں اور مجھ پہ فرض ہے کہ میں جواب دوں. لیکن اس وقت یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ فقیر قرآنی آیات، حدیث، ارشادات پیغمبر، ارشادات معصومین اور ساتھ میں حکمت اور فلسفے کی بنیادوں پر یہ تمام چیزیں مطالعہ کرنے کے بعد، اور ایک دو دن کا مطالعہ نہیں ہے، کم سے کم پچھلے 40 سال کے مطالعے کے بعد آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ نیند اسی دنیا تک ہے، اس کے بعد برزخ میں سونا نصیب نہیں ہوگا. اس عالم کے شؤون میں نیند نہیں ہے، بیداری ہی بیداری ہے. لیکن یہ جو بیداری ہے، پھر جیسے ہی قبر میں رکھا جاتا ہے کوئی مردہ، مجھے لفظ مردہ اچھا نہیں لگتا مگر بہرحال کہنا پڑتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہاری کتاب کون سی کتاب ہے، تمہارا امام کون ہے، رہبر کون ہے. اگر جواب مل گیا صحیح تو ایک روایت میں کیا ہے ذرا یہ بھی سن لیجئے. ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ پہلے ایک کھڑکی کھولتے ہیں جہنم کی. یہ سب سننے کے بعد اور اس سے ایسی گرم ہوا آتی ہے کہ الامان الحفیظ، انسان پریشان ہو جاتا ہے. وہ کھڑکی کھولی، کہا دیکھو اگر تم نے صحیح جواب نہ دیا ہوتا تو قیامت کے قائم ہونے تک تمہارا ٹھکانہ یہاں تھا، اور یہ کہہ کے بند کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری کھڑکی کھولتے ہیں جنت میں، کہیں گے یہ مقام ہے تمہارا، مگر یہ ملے گا قیامت کے بعد. وہ بھی کھڑکی بند ہو گئی. اب اس کے بعد آپ کا وقت گزرنا ہے، لیکن وہاں بھی بعض الطاف الہیہ شامل حال رہتے ہیں، کیونکہ آپ نے صحیح جواب دیا. آپ کا ایمان ہے اللہ پر، قرآن پر، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اماموں کی امامت پر جو برحق امام ہے. تو وہاں سے آپ کے اختیارات کچھ اور رہتے ہیں. کیا اختیارات ہیں؟ قید والی زندگی نہیں ہے. اگر واقعاً انسان مومن ہے تو بڑی سہولتیں ہیں. وہ جنت میں پہنچنے سے پہلے بھی بڑی سہولتیں ہیں، مایوس نہ ہوئیے گا. یہاں تک ہے کہ برزخی زندگی میں ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. اب آج کل کے سو کالڈ ویسٹرن کیپٹلزم کے بنائے ہوئے سماج میں جو آپ کا کلچر بن گیا ہے، جس میں ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتا کوئی، پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں ہے، اگر ایسی وحشت زدہ زندگی بسر کرنے کے عادی رہے تو سوچئے برزخ میں کیا کیجیے گا. برزخ میں تو ایک مومن کو دوسرے مومن سے ملنے کی اجازت ہوگی. تو بھئی یہ کلچر، یہ تہذیب ابھی سے باقی رکھیے. مومنوں کو بے غرض اور بے لوث بھی ایک دوسرے سے ملتے رہنا چاہیے. صرف اس نیت سے نہیں کہ اس سے ملوں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا، آج میں ملاقات کر لوں تو کل سفارش کرواؤں گا، اس جذبے سے نہیں. بے لوث، بے غرض، اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوئے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خاطر سے، ان کی بتائی ہوئی تہذیب پر عمل کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا چاہیے. آپ کو ایک چھوٹی سی روایت سنا دوں. وہ روایت یہ ہے، ذرا دیکھیے گا اللہ کیسا کریم ہے، کیسا کریم ہے، خدا کی قسم. اللہ اکبر. ہم لوگ کس قدر گناہ کرتے ہیں.
کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنی غفلتیں، کتنی بھول، کتنی چوک۔ آقا رسول اللہ نے فرمایا کہ جب ایک مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی دوسرے مومن کی احوال پرسی کے لیے، صرف مزاج پرسی کہ بھئی بہت دن سے دیکھا نہیں ہے، یہ بندہ خدا ٹھیک ہے، صحت مند ہے، کہیں خدا نہ خواستہ مریض تو نہیں ہے، قربتاً اللہ، بغیر کسی غرض کے یہ جاتا ہے اس کے گھر، اس کی مزاج پرسی کا السلام علیکم، بھائی کہاں غائب ہیں آپ، جمعے میں نظر نہیں آ رہے ہیں، جماعت میں نظر نہیں آ رہے ہیں، مجلس میں نظر نہیں آ رہے ہیں، میں تو بس آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں، خدا حافظ، فی امان اللہ کہہ کے اپنے گھر واپس آئے۔ اتنا سا کام کیا، آقا رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک کہ اس کے تمام گناہ اس طرح بخش دیتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے اسی وقت پیدا ہوا۔ یاد رہے گی یہ حدیث؟ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ملیں گے، ملاقاتوں کا سلسلہ رہے گا۔ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ صاحب کسی سے جھک کے ملیے تو گھبرانے لگتا ہے کہ یہ مل کیوں رہا ہے ہم سے، یہ دور آ چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بڑے شہروں کا کلچر، بڑے لوگوں کا کلچر، لیکن میں نے آپ کو حدیث رسول اللہ کی سنا دی۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ حضرت محمد۔ بس اب کافی وقت گزر گیا تو ایک روایت اور سنا دوں، ایک رسول پاک کی سنائی، ایک مولا علی علیہ السلام کی سنا دوں۔ ایک بلند صلوات پڑھیے محمد۔ آقا امیر المومنین کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حارث ہمدانی۔ بہت سے لوگ حارث حمدانی کہتے ہیں، یہاں میم پہ زبر نہیں ہے، حارث ہمدانی، اور بعض لوگ ان کے نام کے آگے بصری لکھ دیتے ہیں، بعض لوگ کوفی لکھ دیتے ہیں، بعض لوگ حوتی لکھ دیتے ہیں، وہ تو علم رجال کی اور تاریخ و تذکرے کی بحثیں ہیں۔ لیکن یہ معمولی شخص نہیں تھے، حضرت حارث ہمدانی معمولی شخص، غیر معمولی شخص تھے، یعنی شیعہ علماء نے بھی اور غیر شیعہ علماء نے بھی ان کی شخصیت کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ العلامہ الامام۔ کیا؟ العلامہ الامام، یعنی علم رجال کی کتابوں میں ان کی ایک اہمیت ہے، علم رکھتے تھے، قراء میں سے تھے، قرآن مجید کا علم رکھتے تھے، تفسیر کا علم رکھتے تھے، فقہ کا علم رکھتے تھے، ادب کا علم رکھتے تھے، ایک شخصیت تھی، قاموسی شخصیت۔ اب ذرا اس شخصیت شناسی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے سوچئے کہ جس معاشرے میں رسول اللہ ہوں، جن آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، جن آنکھوں نے مولا علی کو دیکھا ہو، وہ آنکھیں اگر کسی کو علامہ اور امام کہیں تو کتنی بڑی شخصیت ہوگی؟ واضح ہوئی بات؟ تو یہ حارث ہمدانی اپنے وقت کی ایک بڑی شخصیت تھے، مگر ان کی بڑائی کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ تھے ٹوٹ کے عاشق علی، مولا علی کے دیوانے، عاشق۔ اچھا یہ علم جو ہے ہی ایسی چیز، جو علم حاصل کرتا ہے نا وہ علی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہ حارث ہمدانی خوب لمبی عمر پائی انہوں نے، اور جنگیں بھی لڑیں۔ اس زمانے میں لوگ تو عالم بھی ہوتے تھے، جنگیں بھی لڑتے تھے، اور جنگ لڑتا ہی عالم ہے، غیر عالم تھوڑی جنگ لڑتا ہے۔ غیر عالم تو رشوت دے دے کے پناہ مانگتا ہے خود ظالم سے۔ جاہل غیر عالم بزدل ہوتا ہے۔ یہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں بہت تفصیل سے، اس لیے اپنی پڑھی ہوئی بات دوبارہ دہرانے کا دل نہیں چاہتا، اور کبھی خود دہرا دیتا ہوں، ضرورتاً تو کوفت ہوتی ہے کہ بلا وجہ میں نے دہرا دی۔ لیکن یہ ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ جتنے وجودی اوصاف ہیں ان میں اتحاد کا رشتہ ہوتا ہے،
یعنی وہ صفتیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں ان سب میں وحدت کا رشتہ ہوتا ہے۔ علم پایا جاتا ہے، شجاعت پائی جاتی ہے، سخاوت پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں دراصل یہ ایک جوہر کی تجلیاں ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی جو عالم ہوگا وہی شجاع ہوگا، جو عالم اور شجاع ہوگا وہی عفت بھی رکھتا ہوگا، جو عالم ہوگا اور شجاع ہوگا عفت رکھتا ہوگا وہی سخاوت بھی رکھتا ہوگا۔ یہ جو صفتیں ہیں نا وجودی انسان کی، ان سب میں وحدت کا رشتہ ہے۔ تو آپ ہمیشہ دیکھیے جو عالم ہوگا وہ شجاع بھی ہوگا، جو عالم نما ہوگا اس میں شجاعت نہیں ہوگی، اور جس میں علم نہیں ہوگا وہ کبھی میدان میں ٹک بھی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ کسی بہرحال یہ حضرت حارث ہمدانی عالم تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، جنگجو تھے، اور ساتھ میں عاشق علی ابن ابی طالب۔ ان کے بڑھاپے کا زمانہ تھا، اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ ان سے خود بغیر سہارے کے چلا نہیں جاتا تھا۔ ایک دن کوفے میں مولا امیر المومنین تشریف فرما تھے، اس جگہ جہاں آپ عمومی ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ دیکھا کہ حارث ہمدانی چلے آ رہے ہیں، 2-4 لوگ ان کے ساتھ ہیں، ٹیکتے ہوئے، دیوار پکڑتے ہوئے، عصا لیے ہوئے، ایک ہاتھ عصا پر ہے ایک ہاتھ دیوار پر ہے، اور پاؤں کو جیسے گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی بڑھاپے کا عالم۔ مولا امیر المومنین اٹھ گئے اپنی جگہ سے، کھڑے ہوئے اور 2 قدم آگے بڑھ کے حارث کو معانقہ کیا، استقبال کیا، کہا حارث کس لیے آئے؟ آپ کی محبت علی، کوئی غرض نہیں ہے مولا، کوئی غرض نہیں، کوئی حاجت نہیں، بس آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آئے۔ اندیشہ یہ ہے کہ اب میرا بڑھاپا آ گیا، مر جاؤں گا تو اس چہرے کی زیارت کیسے کروں گا؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ مولا مر جاؤں گا تو بس یہ دل میں آئی، آج ایک بات آئی کہ پھر یہ نورانی چہرہ کیسے دیکھوں گا؟ اور بھی بہت سی کو میں فشردہ مختصر کر رہا ہوں روایت۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بٹھایا، اور اس وقت ایک طویل گفتگو ہے جس میں یہ سوال بھی کیا تھا حارث نے کہ مولا آپ کے بارے میں لوگوں میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی آپ کو خدا کہتا ہے، کوئی آپ کو امام کہتا ہے، کوئی آپ کو نعوذ باللہ خوارج کیا کہتے ہیں، گنہگار، کافر، اور الا ماشاء اللہ۔ اتنے تضادات ہیں آپ کے بارے میں یا علی، اور آپ خاموش ہیں۔ اپنے منہ سے بھی تو کچھ بتائیے کہ آپ ہیں کیا؟ خدا کی قسم، شاباش، جزاک اللہ۔ دیکھیے نا، یعنی ایک عاشق جو ساتھ میں رہا ہے، جس نے علم حاصل کیا مولا علی سے، وہ کہہ رہا ہے آپ یہ تو بتائیں مجھے آپ کیا ہیں۔ اگر ساتھ میں رہنے والے کو پوچھنا پڑے خود علی سے کہ مولا بتائیے آپ کیا ہیں، تو یہ بتائیے کہ پھر اس روئے زمین پر کون ہے جو علی کی معرفت پیدا کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو مولا رسول اللہ نے فرمایا تھا خود علی سے خطاب کر کے، اے علی یہ یاد رکھو خدا کو نہیں پہچانا کسی نے مگر میں نے اور تم نے، مجھے نہیں پہچانا کسی نے مگر خدا نے اور تم نے، اور تمہیں نہیں پہچانا کسی نے مگر خدا نے اور میں نے۔ یہ صرف مبالغے کی باتیں نہیں ہیں، یہ شاعرانہ باتیں نہیں ہیں، ان حقائق پر ہر طرح کے براہین قائم ہیں۔
ہر طرح کی دلیلیں حجتیں قائم ہیں. علی کا مرتبہ. وہ ساتھ میں رہنے والا شاگرد کہہ رہا یا علی آپ کیا ہیں اپنے منہ سے بتائیے, اپنی زبان سے بتائیے. اس موقع پہ جو مولا نے ارشاد فرمایا ہے وہ اتنا عظیم خطبہ ہے, گویا اتنی عظیم گفتگو ہے کہ اس کے ایک ایک جملے پر کم سے کم ایک ایک مجلس اور اطمینان سے پڑھی جائے تو ایک ایک عشرہ ہو سکتا ہے. پڑھتا اس لیے نہیں ہوں کہ آپ لوگ نصیری نہ ہو جائیں, بلا سبب نصیری ہو جائیں گے. معلوم ہے کہ مشرک ہیں, نصیری مذہب کوئی مذہب ہے, باطل مذہب ہے. افتخار ہے ایک مسلم کا شیعہ ہونا, ایک مسلم کا افتخار ہے مسلم ہونا اور شیعہ ہونا. بہرحال وہ جملے جو آپ نے فرمائے اس کا ایک جملہ آپ کہی دوں پھر آگے بڑھوں. آپ نے جب اپنا تعارف کرانا شروع کیا تو کہا کہ اے حارث میں ہوں صدیق اکبر, میں نے رسول کی رسالت و نبوت کی تصدیق اس وقت کی تھی جب ابھی آدم آب و گل کے درمیان. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. میں نے اس وقت تصدیق کی تھی, اس وقت تصدیق کی تھی جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. ذرا بتائیے, نبی نے فرمایا میں نبی تھا اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں نے تصدیق کی تھی اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اس کے معنی یہ ہے کہ جناب امیر المومنین نے صرف دعوت ذو العشیرہ میں تصدیق نہیں کی ہے, اس وقت بھی انہی نے تصدیق کی تھی. اچھا جب علی کا نور تھا اور اس نے رسول کی رسالت اور نبی کی نبوت کی تصدیق کی تو پھر اگر کوئی روایت ایسی پائی جائے کہ میں نے آدم کی مدد کی, نوح کی مدد کی, ابراہیم کی مدد کی, موسیٰ کی مدد کی, تو اس میں کس تعجب کی بات ہے؟ جو اس وقت جو اس وقت تصدیق کر سکتا ہے اس کا نور مدد بھی کر سکتا ہے. ان تمام فضائل سے کہیں علی کی الوہیت ثابت نہیں ہوتی. جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھیے خدا بنا دیا, یہ خدا بنا دیا. مجھ پہ الزام ہے کہ میں غالی ہوں. اچھا میں بھی ایسا مظلوم ہوں نا, ایک طبقہ مجھے مقصر کہتا ہے, ایک طبقہ غالی. یہ ایک الگ بات ہے, میں اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں جو ہوں سو ہوں. الانسان و مخبوء تحت لسان, انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے. اتنی ساری تقریریں کرتا ہوں آپ کے درمیان, اب آپ کو خود پہچاننا چاہیے کہ میں کیا ہوں. مجھے اپنے بارے میں کچھ کہنے کی نہ ضرورت ہے, نہ حاجت, نہ یہ میری روش ہے. جب یہ فضائل بیان کرتے ہیں ہم لوگ, جوانان عزیز غور سے سنیے گا, یہ اس طرح کی روایتیں تو لوگ کہتے ہیں غلو کرتے ہیں, غالی ہو گئے ہیں, مشرک ہو گئے ہیں, خدا کی خدائی کے برابر علی کو ٹھہرا دیا. اے سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا سوچ ہے, کیا روش ہے, کیا فکر ہے. انہی روایتوں میں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے ایک ملک کو بھیجا آدم کی مدد کے لیے, ایک ملک کو بھیجا نوح کی مدد کے لیے, ایک ملک کو بھیجا ابراہیم کی مدد کے لیے, تو کوئی نہیں کہے گا غلو ہے. ملک کی جگہ علی کا نام آ گیا تو غلو ہو گیا. واضح ہے, کوئی غلو نہیں ہے اس میں. ہم علی کو خدا نہیں بنا رہے, علی علی ہیں, مگر وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول کی اس وقت تصدیق کی تھی جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یہ ایک فقرہ تھا, آگے بڑھ جائیں جلدی سے. بات برزخ کی تھی, وہ رہ گئی بیچ میں. اور حارث ہمدانی نے سوال کیا تھا, یا علی آپ کی محبت میں آیا ہوں, دل میں یہ الجھن ہے کہ آنکھیں میری بند ہو جائیں گی, مر جاؤں گا تو آپ کی زیارت کیسے کروں گا.
اب مولا علی جو جملہ کہتے ہیں، یہ جملہ بس اس وقت سنا کے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن اس ایک جملے کی تفسیر کے لیے نہ جانے کتنی طویل فلسفیانہ بحث ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا حارث گھبراؤ نہیں، اس دنیا سے کوئی نہیں اٹھتا، کوئی نہ مومن نہ کافر، مگر اس کی موت کے وقت میں موجود ہوتا ہوں۔ حارث میں تمہاری مدد کروں گا اور تم مجھے دیکھ کے مسرور ہوگے، تمہیں مسرتیں حاصل ہوں گی، خوشی حاصل ہوگی، مرتے وقت تم مجھے دیکھو گے، میں تمہاری مدد کروں گا، صراط کے وقت تمہاری مدد کروں گا، حوض کوثر پہ تمہاری مدد کروں گا، اور جب قیامت کبریٰ کی منزل ہوگی اور مقاسمے کا وقت ہوگا، یعنی جب میں تقسیم کر رہا ہوں گا، لوگوں کو جنت والوں کو جنت میں اور جہنم والوں کو جہنم میں بھیج رہا ہوں گا، اس وقت بھی میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ حدیث ہے، حدیث علوی۔ خبردار جو اعتقاد میں کمی آئی، مولا علی سے سوئی کی نوک کے برابر بھی منحرف ہوئے تو انجام خراب ہو جائے گا۔ مضبوطی سے دامن علی جو تھامے گا وہی نبی کی نبوت میں وفادار ٹھہرے گا، وہی اللہ کی توحید میں وفادار ٹھہرے گا۔ اور اگر ان کو چھوڑ دیا، آپ علی کو چھوڑیں گے، خدا آپ کو چھوڑ دے گا۔ سادہ سی بات ہے، بس اس کے بعد آج کی گفتگو رک گئی۔ ایک جملے میں آپ سر و سینہ پیٹیں گے۔ ذرا تصور کیجئے، وہ علی جس نے کہا ہے ہر ایک کی وفات کے وقت میں موجود ہوتا ہوں، کیا کربلا میں حسین کی شہادت کے وقت موجود نہیں تھے؟ اور بس اپنے اپنے دل پہ، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، علی کھڑے دیکھ رہے ہیں، بس کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہائے میرا مولا علی، ایک دن میں کتنے زخم دیکھے۔ علی کا چہیتا بیٹا دعائے علی عباس کا سر قلم ہو رہا تھا، علی دیکھ رہے تھے۔ حسین کا سر قلم ہو رہا تھا، علی دیکھ رہے تھے۔ اکبر کا سر قلم ہو رہا تھا، علی دیکھ رہے تھے۔ قاسم کا سر قلم ہو رہا تھا، علی دیکھ رہے تھے۔ ارے زینب کے بچے یعنی علی کے نواسے اون و محمد ذبح کیے جا رہے تھے، علی دیکھ رہے تھے۔ انا للہ۔ کوئی تصور کر سکتا ہے مظلومیت علی اور صبر علی؟ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد۔ محمد کا غم ہے، یہ علی کا غم ہے، یہ حسن و حسین کا غم ہے، یہ بی بی فاطمہ زہرا کا غم ہے، یہ حضرت حجت امام وقت کا غم ہے۔ اس غم میں شرکت بھی سعادت ہے، جتنے بھی آنسو بہائیں کم ہے، حق گریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ابھی تک تو میں نے یہ باتیں روایت کی روشنی میں کہیں، اب بہرحال اب بہت سی باتیں بانداز روایت کتب میں موجود ہیں اور آپ سنتے رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مستبعد نہیں ہے، یہ چیزیں مستبعد نہیں ہیں۔ جیسے علی موجود تھے نا کربلا میں، ایسے ہی خود زہرا بھی موجود تھی۔ اب اسے کوئی شاعرانہ مضمون نہ سمجھے، یہ ایک حقیقت ہے، زہرا بھی موجود تھی۔
اب میں کیسے عرض کروں کس طریقے سے زہرا نے دیکھا ہوگا کہ حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا. خدا آپ کو کبھی صبر نہ دے غم حسین میں. یہ آوازیں جو بلند ہیں اسی طرح بلند ہوتی رہیں ہمیشہ. یہ مصائب وہ ہیں جن میں صبر کا کوئی جواز نہیں ہے. حسین کا غم ہے حسین کا، زہرا کا غم ہے زہرا کا. سفر کی تاریخیں ہیں یہ جو آپ سنتے ہیں نا، میں اسے کوئی بعید نہیں سمجھتا. یہ ماں یہ باپ جو کربلا میں موجود تھے، حکمت الہی تھی، مصلحت تھی. جب تک خاموش کھڑے دیکھتے رہے لیکن جب شام غریبہ آ گئی، دیکھا کہ زینب امتحان میں کامیاب ہو چکی ہے، تو مولا علی تشریف لائے. وہ جو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ ایک گھوڑے سوار آیا، بی بی زینب نے دیکھا اور فرمایا ہم لٹ چکے ہیں، ایک ایک چیز لوٹی جا چکی ہے، اب ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہا، واپس چلا جا، صبح کو آنا، بچے ابھی سوئے ہیں. بی بی نے بار بار اصرار فرمایا اور وہ آنے والا آتا رہا، یہاں تک کہ علی کی بیٹی تھی جلال آ گیا. آگے بڑھ کے گھوڑے کے لجام پہ ہاتھ ڈال دیا. میں بار بار روک رہی ہوں تو رکتا نہیں ہے. اس وقت آنے والے نے نقاب رخ الٹ دیا، میری بیٹی زینب، بیٹی میں علی ہوں، بیٹی تو امتحان میں کامیاب ہو گئی. اجرکم علی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہماری قوم میں اتحاد، وحدت، یکجہتی، یکسوئی عطا فرما. پروردگار ہمارے بزرگوں اور جوانوں کو عشق اہل بیت سے سرشار فرما. پروردگار ہمیں توحید اور ولایت کی مضبوط رسی تھامنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے معاشرے کو، امت اسلامیہ کو تہذیب محمد و آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار ہمارے درمیان جو مرجعیات رشیدہ ہیں، جو مراجع کرام ہیں، ان کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنئی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار روئے زمین پہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، ظلم کا نام و نشان مٹا دے. معبود پروردگار ہمیں توفیق و قوت عطا فرما کہ ہم ظلم کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو سکیں، اپنی بساط بھر جو حق ہے ادا کر سکیں. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے.